السلام علیکم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میری عزیز ماں اور بہنوں، آپ سب کو رشتہ اکیڈمی میں خوش آمدید۔ آج ہم پردے پہ کچھ مختصر سی روشنی ڈالیں گے۔ آج ہم جانیں گے کہ پردہ کیوں ضروری ہے اسلام میں۔ پردے کا جو حکم دیا گیا ہے، اس میں عورت کے لیے خود کو کتنا چھپانا ضروری ہے۔ آج کل کی خواتین سب سے زیادہ کوتاہی پردے میں کر رہی ہیں۔ وہ آپ کو گھروں پر نماز کی پابند بھی مل جائیں گی اور ہونی بھی چاہیں گی، بہت اچھی بات ہے۔ قرآن کو پڑھنے والی بھی ہوں گی، جس کو جیسا آتا ہے پڑھتا ہے، اور روزانہ قرآن کریم کی تلاوت بھی بہت ضروری کرنی چاہیے۔ مگر پردہ جو اسلام میں بہت ضروری ہے، اس میں بہت لاپرواہی ہے۔ اگر برقع پہن بھی لیتی ہیں تو نوز پیس یا ماسک ایسے لگاتی ہیں، ایسے لگا کر باہر نکلتی ہیں کہ آنکھیں کیا پورا چہرہ ہی نظر آ رہا ہوتا ہے۔ نوز پیس ان کا ناک سے نیچے جا رہا ہوتا ہے، انہیں کچھ ہوش ہی نہیں ہوتا۔ دیکھیے، عورت کے لیے پردہ بہت ضروری ہے۔ عورت نام ہی پردے کا ہے۔ سب علماء اس پر متفق ہیں کہ عورت سر سے لے کر پیر تک پوری ڈھکی ہوئی ہو، نہ اس کے بال نظر آ رہے ہوں، نہ کلائیاں کھلی ہوں، نہ پنڈلی۔ کپڑے اتنے باریک نہ ہوں کہ جسم نظر آ رہا ہو، اتنے تنگ بھی نہیں ہو کہ جسم کے اعضاء صاف ظاہر ہو رہے ہوں۔ عورت کا لباس تھوڑا موٹا ڈھیلا ڈھالا ہو۔ اللہ کی لعنت ہے اس عورت پر جو لباس پہننے کے بعد بھی برہنہ ہو، یعنی اس کا جسم صاف نظر آ رہا ہو، جسم کے اعضاء صاف نظر آ رہے ہوں، لباس موٹا ہو، تھوڑا ڈھیلا ڈھالا ہو، پھر سر سے ایک اوڑھنی بھی اس طرح لپیٹے ہوئے ہو کہ کپڑے بھی نظر نہیں آئے اس کے غیر محرم کو۔ محرم کے سامنے آ سکتی ہیں خود کو کھول کر، مگر اگر کوئی غیر محرم گھر میں آ رہا ہے تو ہمارا لباس ڈھیلا ڈھالا ہو، شلوار بھی صحیح ہو، ٹراؤزر جو اتنے ٹائٹ چل رہے ہیں اس میں ٹخنے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، ٹخنوں کا جو فیشن چل رہا ہے، تو ایسا نہیں کریں، بلکہ ٹخنے بھی ڈھکے ہوئے ہوں، ٹراؤزر بھی تھوڑا ڈھیلا ڈھالا ہو، اور غیر محرم کے سامنے اس طرح آئیں کہ سر سے ایک اوڑھنی لپیٹ لیں، ایک بڑی سی چادر اس طرح اوڑھیں، خود کو اس طریقے سے کور کریں کہ جسم نظر نہیں آ رہا ہو۔ عورتیں کیا کرتی ہیں؟ برقع پہن لیا، اب پورا چہرہ کھلا ہوا ہے۔ تو میری ماں اور بہنوں، سارے فتنے کی جڑ تو یہی چہرہ ہے۔ اگر آپ باہر چہرہ کھول کر جائیں گی تو فتنہ اسی سے تو پھیل رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں خود صحیح ہو، اپنی نظر صحیح ہو تو کچھ نہیں ہوتا۔ پردے کا ثبوت قرآن سے ہے، پردہ قرآن سے ثابت ہے۔ پردہ کرنا ہمارے لیے جس کا حکم ہے وہ ہمیں قرآن سے ملتا ہے، اور قرآن کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ ارے میری ماں اور بہنوں، آپ بہت زیادہ قیمتی ہو، اس لیے چھپا کے رکھنے کا حکم دیا گیا۔ قیمتی چیز کو ہی تو چھپا کے رکھا جاتا ہے۔ بتائیے کس چیز پر غلاف ہوتا ہے؟ لاکھوں کروڑوں کی بلڈنگوں پر غلاف نہیں ہوتا، ایک سے قیمتی مہنگی کتاب پر غلاف نہیں ہوتا۔ غلاف تو خانہ کعبہ پر ہے، قرآن پر غلاف ہے۔ قرآن ہمیشہ غلاف میں ہوتا ہے کیونکہ وہ قیمتی ہے، تو آپ کو پردے کا حکم دیا گیا کیونکہ آپ قیمتی ہو، آپ امت کا بہت بڑا سرمایہ ہو۔ اگر آپ نیک ہوگی، آپ متقی پرہیزگار ہوگی، تبھی تو آپ کی نسلیں نیک بنیں گی۔ بچے کی پہلی درسگاہ تو اس کی ماں ہوتی ہے۔ جو بھی عظیم ہستیاں اب ہیں یا پہلے گزر چکی، ان کی مائیں بڑی نیک، سادہ مزاج، متقی اور تہجد گزار ہوا کرتی تھیں۔ وہ نیک عورتیں اللہ کو منا کے اپنی اولاد کے حق میں ایمان کے فیصلے کرا گئیں، اللہ کے آگے رو کے اپنی اولاد کو اللہ کا ولی بنا گئی۔ اللہ کا ولی ایسے ہی نہیں بنایا جاتا، اپنی اولاد کو اللہ کے آگے رونا پڑتا ہے، تہجدیں پڑھنی پڑتی ہیں، اللہ کو راضی کرنا پڑتا ہے، اولاد کے حق میں دعائیں مانگنی پڑتی ہیں، تب جا کے اولاد کسی قابل بنتی ہے۔ عورت جتنا گھر میں رہتی ہے اتنا اللہ کے قریب رہتی ہے، جتنا گھر سے دور ہوگی اتنا ہی اللہ سے دور ہو جاتی ہے۔ آپ سوچنا، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر جب آپ گھر سے باہر جاتی ہوں گی تو آپ کی کیفیت ضرور بدلتی ہوگی۔ عورت کا گھر میں رہنا بہت ضروری ہے۔ ایک مرتبہ عبداللہ بن مکتوم نابینا صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ آپ نے اپنی ازواج سے فرمایا، اپنی بیویوں سے فرمایا کہ پردہ کر لو۔ آپ کی بیوی میں سے کسی ایک نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ تو نابینا ہے، انہیں تو نظر نہیں آتا۔ آپ نے فرمایا کہ تمہیں تو نظر آتا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عورت کو اپنی نظر کی حفاظت کرنی چاہیے۔ کوئی بھی غیر مرد سامنے آ رہا ہے تو اپنی نظر کی حفاظت کرنی ہے۔ مردوں کو بھی اپنی نظروں کی حفاظت کرنی ہے۔ نظر کیا ہے؟ شیطان کی تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ اچانک پہلی نظر کسی پر پڑ رہی ہے تو وہ پہلی مرتبہ کی نظر معاف ہے، مگر ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلی مرتبہ نظر پڑی تو یا تو پہلی مرتبہ میں اس طرح دیکھ رہے ہیں کہ پورا اس کا جائزہ لے لیتے ہیں، اس کا جسم بھی دیکھ رہے ہیں، اس کا چہرہ بھی اتنی سنبھال کے دیکھ رہے ہیں، اس کا نقشہ بھی دیکھ رہے ہیں، تو وہ پھر معاف نہیں ہے۔ یا پھر ایک مرتبہ پڑھ کے ہٹ گئی، پھر دوبارہ سے ڈال رہے ہیں، پھر اس کو قصداً دیکھتے ہیں، تو ایسا کرنا بہت زیادہ غلط ہے۔ اگر ہم ایمان کی حلاوت چاہتے ہیں، اللہ کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، اپنے دل کو صاف رکھنا چاہتے ہیں، تو پھر اپنی نظروں کی حفاظت کرنی شروع کریں۔ جہاں تک چہرہ کھولنے کا سوال ہے تو سارا فتنہ جو ہے وہ چہرے سے ہی تو ہوتا ہے۔ اصل فتنہ کیا ہے انسان کا؟ وہ چہرہ ہے۔ چہرے سے ہی اٹیکشن ہوتا ہے۔ اٹیکشن انسان کو کس سے ہوگا؟ چہرے سے ہی ہوگا۔ جب آئی کانٹیکٹ ہوتا ہے، چہرے پر ہمارے اسمائل ہوتی ہے، ہم ہنستے مسکراتے ہوئے غیر محرم کو دیکھتے ہیں، اس سے بات کرتے ہیں، تو فتنہ
یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ اگر کسی کی بہت مجبوری ہے، کہیں پر چہرہ کھولنا بہت ضروری ہے، تو اسلام نے وہاں، شریعت نے چہرہ کھولنے کی بھی اجازت دی ہے۔ ایسا نہیں کہ وہاں چہرہ نہیں کھول سکتے، شریعت میں، اسلام میں ہمارے بہت زیادہ گنجائش رکھی ہے، ہر حال میں ہمارے لیے گنجائش ہے، اگر ضروری ہے تو ہم کھول سکتے ہیں۔ یا وہ عورتیں جو بہت زیادہ بوڑھی ہو گئی ہیں، کمزور ہو گئی ہیں، ان میں کوئی اٹریکشن ہی نہیں رہا، کوئی بڈھا بھی ان کو دیکھ کر امپریس نہیں ہو سکتا، تو وہ چہرہ کھول سکتی ہیں۔ مگر ہم جوان ہیں، خوبصورت بھی ہیں، ہمیں دوسرے مرد دیکھ کر ہماری طرف مائل ہو سکتے ہیں، تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنا چہرہ بھی ڈھانکنا ہے، اپنے پورے جسم کو بھی ڈھانکنا ہے، چہرہ بھی ڈھانکنا ہے۔ تقویٰ اور نیکی جو ہے چہرہ ڈھکنے میں ہی ہے۔ جتنے بھی غیر محرم ہیں جن سے نکاح ہو سکتا ہے، غیر محرم کون ہیں؟ جن سے نکاح ہو سکتا ہے، چاہے پھر رشتہ کچھ بھی ہو، وہ چچا زاد ہو، ماموں زاد ہو یا پھوپھی زاد ہو، کچھ بھی ہو۔ اگر ان کے سامنے بھی ہم گھروں میں آ رہے ہیں یا دیور کے سامنے بھی آ رہے ہیں تو کیا کریں؟ اپنے لباس کو بھی صحیح رکھیں، پھر چادر میں خود کو کور کر کے صحیح سے خود کو ڈھانپ کر آئیں۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تم اپنی مستورات کا پردہ نہیں کراتے، تم اپنی بیٹیوں کا، بیویوں کا پردہ نہیں کراتے، کہتے ہو کہ ہمیں ان پر بھروسہ ہے، پورا اعتبار ہے، تو کیا نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی صاحبزادی یا اپنی ازواج پر یا صحابیات پر اعتبار نہیں تھا، ان پر بھروسہ نہیں تھا کہ تمہاری بیٹیاں، تمہاری مائیں، تمہاری بیویاں ان سے زیادہ نیک اور ان سے زیادہ پاک دامن ہیں؟ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر پڑھانے والے حسن بصری اور پڑھنے والی رابعہ بصری ہوں اور پڑھی جانے والی چیز قرآن کریم ہو، تب بھی میں ان کو پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا، تنہائی میں بیٹھ کر ان کو دونوں کو پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا۔ حسن بصری کون تھے؟ بہت بڑے تابعی ہیں، جنہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت نصیب ہوئی، جن کی پرورش امہات المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ رابعہ بصری جو اپنے وقت کی بہت بڑی عابدہ، بہت نیک عورت تھی، اور قرآن سے زیادہ اشرف اور اعلیٰ کیا کتاب ہوگی، مگر جب بھی وہ انہیں تنہائی میں بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے، کیونکہ جب بھی ایک مرد اور ایک عورت تنہا ہوتے ہیں تو شیطان ان کے درمیان میں ہوتا ہے، اور پھر چاہے وہ کتنے بھی نیک ہوں، شیطان سے کچھ بعید نہیں، وہ کچھ بھی کرا سکتا ہے۔ اس لیے ایک مرد ایک عورت تنہائی میں کبھی بھی ایک ساتھ اکٹھے نہ ہو، اور جب بھی عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کو غیر مردوں کی نظروں میں اور زیادہ خوبصورت کر کے دکھاتا ہے اور زیادہ فتنے پھیلواتا ہے۔ تو اس لیے جب بھی گھروں سے نکلے اپنے چہروں کو بھی ڈھک کے نکلے، اپنی نگاہوں کو بھی نیچی کر کے نکلے، اور مردوں کو بھی چاہیے کہ اپنی مستورات کی، اپنی بچوں کی پوری دیکھ بھال کریں، ان کی تربیت کریں، انہیں سمجھائیں، اور پردہ بہت ضروری ہے، ہر حال میں پردہ کریں، جہاں تک ممکن ہو ہم سے پردہ کرنا چاہیے ہمیں۔